اللہ نے کرم فرمایا اور آپ سے سخت امتحان بھی لیا، آپ کو مجاہدات کی بھٹی میں ڈالا بھی۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کر کے مقام قطبیت تک پہنچ گیا۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑ پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور ریتوں میں چھپ جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنا راز پانی پر ڈال دوں تو پانی ٹھنڈا ہو جائے، سمندر میں ڈال دوں سمندر کا پانی ٹھنڈا ہو جائے اور میرے سر حال سے وہ بجھ جائے۔ اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر میں اپنا راز سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی تہ میں چلا جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ سرکار غوث پاک نے مجاہدے بہت کی۔ جب آپ کے درس کا زمانہ آیا اور آپ کے شیخ ابو سعید مبارک المخزومی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا اور کہا یہیں سے آپ درس دیا کریں گے، تو پھر آپ نے ایک بہت بڑا حلقہ درس قائم فرمایا۔ آپ کی درسگاہ اتنی عظیم تھی، اتنی وسیع تھی کہ صرف عراق سے نہیں بلکہ عرب و عجم سے طلبہ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ آپ 12 علوم و فنون کا درس دیا کرتے تھے، جس میں حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول ہے، کلام ہے، قرات ہے، تمام علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ اس وقت علامہ ابن الجوزی ایک مرتبہ گئے آپ کے حلقہ درس میں۔ علماء کرام جانتے ہوں گے اس واقعے کو۔ علامہ ابن الجوزی علم ظاہر کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو اپنے علم پہ غرور بھی تھا، اپنے علم پہ زوم تھا کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ علامہ ابن الجوزی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضور غوث پاک تفسیر بیان کر رہے تھے قرآن کی آیت کی، ایک قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور آپ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک تفسیر بیان فرمائی اس آیت کی، دوسری تفسیر بیان کی۔ ابن الجوزی نے اپنے دوست کو ہلا کر جواب دیا کہ میں بھی اس کو جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر بیان فرمائی، علامہ ابن الجوزی نے سر کے اشارے سے جواب دیا میں بھی اسے جانتا ہوں۔ 11 تفسیروں تک وہ سر ہلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اور تفسیر شروع فرمائی، سر کا اشارے سے فرمایا میں نہیں جانتا۔ 40 تفسیر غوث پاک نے بیان فرمائی اور علامہ ابن الجوزی نے ان میں سے 29 تفسیروں کے بارے میں کہا میں نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد فرماتے آخر میں رجعنا من القال الى الحال، اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی پر کیفیت طاری ہو گئی، کپڑے پھاڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ وہ علامہ ابن الجوزی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس واعظ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 400 علماء قلم دوات لے کر آپ کی تقریر کو نوٹ کیا کرتے تھے اور ہر شخص تک آپ کی آواز یکساں پہنچتی تھی۔ 70 ہزار مجمع ہوا کرتا تھا۔ ہم نے وہ مقام دیکھا ہے جس مقام سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ حضور مرشد گرامی کی معیت میں آپ کی ساتھ 2019 میں 25 سالکین کا قافلہ حضرت کی سربراہی میں وہاں پہنچتا ہے، تو اس مدرسہ قادریہ کی ہم لوگوں نے زیارت کی جس میں آپ درس دیا کرتے تھے، اور جس جگہ جو وہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں آپ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا جمعہ کے دن آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ 70 ہزار مجمع کو اس زمانے میں بغیر مائک کے درس دینا یہ آپ کی عظیم کرامت ہے۔ شیخ ابو مدین المغربی مراکش کے اندر ہیں، وہ پہاڑ پہ جا کے آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے روزانہ جب بھی آپ کا واعظ ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ بہت بڑا سلسلہ بن گیا، ان کے دور میں سب سے بڑا سلسلہ یہی تھا۔ فلسطین کے اندر 40 خانقاہیں آپ کے سلسلے کی قائم تھی اور اس کو قدس جیلان کہا جاتا تھا۔ سلسلہ قادریہ نے اس زمانے میں
پورے وسطی ایشیا کے اندر، پورے عرب و عجم کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ اب تھوڑی سی گفتگو سلسلہ قادریہ کی عظمت کے حوالے سے آپ سنیں۔ سلسلہ قادریہ جس سے آپ وابستہ ہیں، اس سلسلے کی عظمت کیا ہے اور سلسلہ قادریہ نے کیا رول ادا کیا ہے، کچھ تاریخی شواہد اور حوالے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلسلہ قادریہ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور تمام سلسلوں پر اس کا فیضان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس فتح کی، اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس فوج کے ذریعے سے انہوں نے بیت المقدس فتح کی تھی، اس فوج میں بڑی تعداد حضور غوث پاک کے مریدوں کی تھی، حضور غوث پاک کے تربیت یافتہ علماء کی تھی۔ علامہ شمس الدین ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 3000 علماء ہر سال غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ 3000 علماء گریجویٹ ہوتے تھے آپ کے مدرسے سے۔ ایک کتاب چھپی ہے عالم عرب سے ڈاکٹر ماجد ارسان کی، اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس کا نام ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس فوج کے ذریعے سے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس میں بڑی تعداد صوفیہ کی تھی، حضور غوث پاک کے مدرسے کے پروردہ علماء کی تھی، آپ کے مریدوں کی تھی۔ اور علامہ موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی جن کی کتاب المغنی فقہ حنبلی کی ایک اساس رکھتی ہے، علامہ ابن قدامہ الحنبلی حضور غوث پاک کے مرید اور خلیفہ تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو فوجی امور کا مشیر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ تو یہ میرے سرکار غوث پاک کا کام ہے۔ آپ سلاطین کو بھی نہیں بخشتے تھے، آپ کا واس ان کے لیے بھی ہوتا تھا، ان کی بھی سرزنش فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت کو مخاطب ہو کر فرماتے تھے، یا نخلہ لا تتعدى اقطار راسک، اے کھجور کے تنے حد سے آگے نہ بڑھو، سر قلم کر دوں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کو چھینک آئی مسجد میں، نماز پڑھنے کے لیے خلیفہ بھی آیا ہوا تھا، مستنجد باللہ کا زمانہ ہے۔ حضور غوث پاک کو چھینک آئی، لوگوں نے کہا جواب میں یرحمک اللہ، وہ چھینک اتنی زیادہ بلند ہوئی کہ خلیفہ ڈر گیا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ کہاں سے آواز آئی؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو چھینک آئی ہے۔ اس کے جواب میں سب نے جواب دیا۔ یہ شان تھی میرے غوث پاک کی۔ جتنے بھی سلسلے ہیں سب پر آپ کا فیضان ہے، خواہ وہ چشتیت ہو، نقش بندیت ہو، سہروردیہ ہو یا شاذلیت ہو، رفاعیت ہو، تمام سلسلے آپ کے سلسلے کی نہر ہے۔ یہیں سے نکلے ہیں ساتوں سمندر، جو تیری نہر کا ساحل ہے یا غوث۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث۔ یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمام سلسلوں پر آپ کا فیضان کیسے ہے؟ سلسلہ چشتیہ بھی سلسلہ قادریہ کی برانچ ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی سلسلہ قادریہ کی برانچ ہے، سلسلہ فردوسیہ بھی سلسلہ قادریہ کی برانچ ہے۔ اور میں حوالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے بارے میں صاحب سیر العارفین نے صاحب سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ 57 دن آپ سرکار غوث پاک کی صحبت میں رہے۔ خواجہ غریب نواز 57 دن ایک مقام پر سرکار غوث پاک کی صحبت میں رہے، اور آپ کو سرکار غوث پاک نے اتنا نوازا، مالا مال فرما دیا۔ اس طریقے سے سلسلہ چشتیہ آپ کی سلسلہ قادریہ کا برانچ بن جاتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ آپ کا فائز یافتہ اس طور پر ہے کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جو اس سلسلے کے امام ہیں، خود وہ حضور غوث پاک سے 14 سال کی عمر میں اکتساب فیض کرتے ہیں، اور کافی آپ کی توجہ ان پر رہی ہے۔ آپ کی توجہ سے ان کا علم کلام زائل ہو گیا۔ اور ایک سلسلہ اور ہے
سلسلہ نقشبندیہ۔ اس زمانے میں تو نقشبندی نام نہ تھا، اس کو سلسلہ خواجگانیان کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت استغراق میں یا حال کے عالم میں بخارا کی طرف رخ فرماتے ہیں، اور جانب بخارا رک کر کے اشارہ فرماتے ہیں کہ 157 سال بعد بخارا کی سرزمین سے میرا ایک فرزند پیدا ہوگا، اور آج اس کو میں اپنا حصہ دے کے جا رہا ہوں، اس کا جو حصہ میرے پاس ہے آج ان کو عطا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے سلسلہ نقشبندیہ بھی غوث پاک کی برانچ بن جاتا ہے۔ ایک اور سلسلہ ہے سلسلہ فردوسیہ، اور بہار میں یہ سلسلہ زیادہ عام ہے۔ سلسلہ فردوسیہ بھی سلسلہ قادریہ کی برانچ ہے، اس کی شاخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ فردوسیہ کے جو امام ہیں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، وہ خلیفہ ہیں شیخ نجیب الدین سہروردی کے۔ شیخ نجیب الدین سہروردی خلیفہ ہیں شیخ الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کو یہ سلسلہ پہنچا شیخ بدر الدین سمرقندی سے، اور شیخ بدر الدین سمرقندی یہ مرید و خلیفہ ہیں شیخ سیف الدین باخرزی بخاری کے، اور شیخ سیف الدین باخرزی بخاری مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں شیخ نجیب الدین عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضور غوث پاک کے خلیفہ ہیں، فیض یافتہ۔ مصر میں ایک سلسلہ ہے سلسلہ شاذلیہ، عالم عرب میں سلسلہ شاذلیہ پایا جاتا ہے۔ سلسلہ شاذلیہ بھی غوث پاک کے سلسلے کی ایک برانچ ہے، کیونکہ سلسلہ شاذلیہ کے جو امام ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1258 عیسوی میں ہوا تھا، اور جن کی حزب البحر پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ حزب البحر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا حزب البحر کا۔ آپ فرماتے ہیں لو قرئ حزبی علی بغداد لما اخذت التتار، اگر میرا یہ حزب البحر بغداد پڑھ دیا جاتا تو تاتاری کبھی بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ حزب البحر کا عالم، وہ مرید اور خلیفہ ہیں شیخ عبدالسلام بن مشیش کے، اور وہ ان کا سلسلہ پہنچتا ہے شیخ ابو مدین المغربی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہ مرید ہیں حضور غوث پاک کے۔ اس طریقے سے یہ سارے سلسلہ غوثیہ کی برانچ ہیں۔ آخر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کیا، اس کو اس سے سمجھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں، ان کے مسئلے اعلیٰ ہیں، مظہر ہیں مکمل طور پر، اور دو اعتبار سے آپ کی شان کو ممتاز کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کثرت معجزات عطا کی گئی، کثرت معجزات، اور آپ چونکہ ان کے مظہر ہیں اس لیے آپ کو کثرت کرامات دی گئی۔ جتنی کرامت ہے آپ سے ظاہر ہوئی کسی ولی سے ظاہر نہ ہوئی، تو کثرت کرامات آپ کو دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثرت امت عطا کی گئی، تمام انبیاء سے زیادہ آپ کے مریدین ہیں، اور آپ کو کثرت مریدین عطا کی گئی۔ اور ایک اعتبار سے اور آپ کی شان کو ظاہر کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں میثاق نبوت لی گئی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ میثاق نبوت سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی کے لیے نہیں لی گئی۔ ایک واقعہ کائنات نبوت میں پیش آتا ہے، اور دوسرا واقعہ کائنات ولایت میں پیش آتا ہے، کہ سوائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی ولی کے لیے میثاق ولایت نہیں ملی۔ جب آپ کی زبان سے یہ کلمہ ادا کرایا گیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے، یہ میثاق ولایت ہے۔ جن جن لوگوں نے اس کو مان لیا وہ ولایت پہ باقی رہ گئے، جس نے انکار کیا اس کی ولایت فوراً سلب کر لی گئی۔
حضرات محترم، یہ شان ہے میرے غوث پاک کی، اور اس شان کے مظہر اس زمانے میں اگر کوئی نظر آتے ہیں تو حضور خواجہ ظہیر العالم کی ذات اس میں نمایاں ممتاز نظر آتی ہے۔ آپ اسی فیضان قادریت کے علم بردار ہیں، اسی فیضان قادریت کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، اور لوگوں کو اس بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرات محترم، تو یہ سلسلہ قادریہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اپنے شیخ سے ربط بالکل قائم رکھیں، تبھی آپ کو فیض ملے گا۔ شجرہ پڑھنا نہ بھولیں، روز شجرہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی بھی سلسلہ ہو، اس سلسلے کا فیض اسی وقت ملتا ہے جب اس کے رول کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور حضرت کی قادریت تو اتنی مستحکم قادریت ہے، بغداد شریف کا میں عینی شاہد ہوں۔ شیخ بغداد نے جب 2019 کی بات ہے، ہم لوگ سرکار غوث پاک کی مسجد میں تھے جو مزار شریف ہے، اور اس سے متصل مسجد ہے۔ اس مسجد کی صحن کے اندر ایک بزرگ موجود تھے، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ، جن کا نام ہے شیخ احمد فتاح الشیخ علی البغدادی۔ حضرت سے حضرت نے ملاقات فرمائی، ہم لوگوں نے بھی ملاقات کی۔ اس بزرگ نے، جن کی بصارت ظاہری طور پر ختم ہو چکی تھی، وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، لوگ ان کو ویل چیئر سے چلاتے تھے، چلنے کی بھی قوت نہیں تھی۔ حضرت کو نور بصیرت سے دیکھ کر پہچان لیا، انہوں نے فرمایا آپ پر تو صابری فیضان بھی غالب ہے، قادریت کے ساتھ آپ صابریت کا بھی سنگم ہیں۔ اور اسی وقت ہماری موجودگی ہے، سید صاحب بھی موجود تھے، آپ نے سلسلہ قادریہ کی خلافت و اجازت حضرت کو عطا فرمائی۔ پہلی ملاقات میں بلا کسی سابقہ تعارف کے، پہلی ملاقات میں حضور غوث پاک کی مسجد کے صحن میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ سلسلہ قادریہ کی خلافت دے کر آپ کی قادریت پر معرصب کر دیں۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دم ز شیخ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم۔ اور آپ تو قادری ہیں اس لیے کہ آپ مرید و خلیفہ ہیں حضور صوفی رئیس الاولیاء کے، رئیس الاصفیاء صوفی رئیس احمد قادری دہلوی رحمت اللہ علیہ کے۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کے پیر و مرشد، بہت سارے سلاسل کے فیوز و برکات کے جامع تھے۔ ان کے شیخ تھے حضرت ذاکر خاندان برکات مفتی مظفر احمد داتا گنجوی بدایونی رحمت اللہ علیہ، آپ کے دادا پیر ہیں، بدایوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں تاج العلماء سید محمد میاں مانا ربی رحمت اللہ علیہ، حضور احسن علماء کے، حضور مفتی اعظم ہند کے۔ اور پھر اس سے ان کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ سلسلہ مارہرہ مطہرہ سے ہو کر حضور غوث پاک تک پہنچتا ہے۔ تو آپ قادری بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، اور آپ کو سلسلہ چشتیہ سے بھی عظیم نسبت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے اس فقیر سے فرمایا، جب ہم لوگ پانی پت کے سفر سے واپس آ رہے تھے، کہ سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی موقع پر کہ میرے دو فرزند ہیں، ایک فرزند ظاہری جس کی میں نے ظاہر میں تربیت کی، وہ شیخ شمس الدین ترک پانی پتی ہیں، اور دوسرے میرے فرزند روحانی ہیں، وہ خواجہ ظہیر العالم قادری۔ آپ کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو صابر پاک کا فیضان آپ پر غالب نظر آتا ہے،
چشتیت کا بھی آپ مرکز ہیں، صابریت کا مرکز ہیں، قادریت کا مرکز ہیں، جو فیض آپ لینا چاہیں وہ لے لیں۔ اور راہ سلوک وجود میں کیوں آئی؟ راہ سلوک کے سالکین اگر آج کام کریں محنت سے تو ہندوستان آج بھی فتح ہو سکتا ہے، اور ہندوستان فتح کرنے کے لیے ہی راہ سلوک کام کی، یعنی اس کو روحانی طور پر مسخر کرنا۔ جس طرح خواجہ غریب نواز نے اپنے دور میں جو کام کیا تھا وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے، سرکار خواجہ غریب نواز نے عالم واقعہ میں آپ کو دکھایا، کہا سلوک کا کام کرو، لفظ سلوک استعمال فرمایا۔ حضرت نے پوچھا حضور سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک کاسا دکھایا، کہا یہ فقیری ہے، فقیر بن جاؤ۔ اس کے بعد سے آپ نے پھر یہ کام شروع فرمایا۔ آج لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا کہ ایک کم عمر نوجوان جس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، آخر لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز کیسے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے مرید کیسے ہو گئے؟ تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مریدین اور وابستگان کی سرفرستوں میں صرف عوام الناس نہیں، بلکہ بڑے بڑے اہل علم ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور اہل علم جلدی کسی کو مانتے نہیں، عالم جلدی کسی کو مانتا نہیں، اور جب مان لیتا ہے تو ہزاروں سے بنوا لیتا ہے۔ عالم کی سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے کاسائے چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشت۔ آپ سب لوگوں کے پاس یہ گھومے گا، آپ لفظ اور لنگر کے لیے اس میں کچھ ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم غوث پاک کے فقیر بن کے مانگے آپ سے غریب نواز، ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم جلدی کسی کو مانتا نہیں، اور ماننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اصلی مال کے نام پر نقلی مال بہت زیادہ بک رہے ہیں۔ مارکیٹ میں نقلی مال والوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے عالم کو جلدی ماننا بھی نہیں چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے، اور جب سمجھ میں آ جائے تو مان لینا چاہیے۔ جب عالم مانتا ہے تو ہزاروں سے منوا لیتا ہے۔ حضرات محترم، بہت سارے واقعات کا میں عینی شاہد ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قادریت، فیضان چشتیت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان غوث پاک، آپ لوگ تشریف لائیں اور اس کاسے میں اپنی ظرف کے مطابق اپنا حصہ